अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान नईम अनवर चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तमाम हाज़रीन को मैं अपने चैनल में खुशामदीद कहूँगा। ख़बर ये है कि इमरान खान ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी के इलेक्शन से आउट हो गए हैं, उनके लिस्ट से बाहर निकाल दिया गया है। जाती उमरा में बड़ों की बड़ी बैठक शुरू हो गई है। 26वीं आइनी तरमीम पास होने जा रही है। मौलाना फजल रहमान भी हुकूमत के साथ मिल गए हैं और पीटीआई के अरकान अपनी ही पार्टी के ख़िलाफ़ सफरा हो गए हैं। अपने ही रहनुमाओं को, अपने ही लीडरों को उन्होंने गद्दार कहना शुरू कर दिया है। पीटीआई दरअसल तितर बितर होने जा रही है, बल्कि तितर बितर हो चुकी है। और ये निजी कॉलेज की एक बच्ची के साथ जो रेप का जो केस है, ये मामला क्या है, इस पर भी आज हम तफसील के साथ बात करेंगे। सबसे पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरा हर नया आने वाला व्लॉग आप तक फौरी पहुंचता रहे। अब हम आते हैं अपने असल व्लॉग की तरफ। जाती उमरा में नवाज शरीफ के इशाइये पर पाकिस्तान के बड़े बड़े सियासी गुर्गे जो हैं, वो सियासी बुर्ज, वो वहाँ पे नवाज शरीफ के इशाइये पर गए हैं। बिलावल भुट्टो साहब गए हैं, आसफ़ अली ज़रदारी, मौलाना फजल रहमान अपने वफ़द के साथ गए हैं। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और दीगर जो बड़े बड़े जो लोग थे, वो जाती उमरा में नवाज शरीफ के पास पहुँचे हैं और उन्होंने जो है वो उसके बाद जो एलामिया जारी किया है कि उन्होंने कहा कि वो 26वीं आइनी तरमीम पर के मसवदे पर वो मुत्तफ़िक हो चुके हैं और 26वीं आइनी तरमीम पास की जाएगी। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा है कि वो अब पीटीआई के पास भी जाएंगे और उन्हें भी इस पर राज़ी करने की कोशिश करेंगे। एएनपी ने भी जो है वो 26वीं आइनी तरमीम की हमायत कर दी है। अलबत्ता बलोचिस्तान अवामी पार्टी जो है, उसने एक दिन का मौका, एक दिन का वक्त मांगा है और कहा कि वो एक दिन के बाद वो अपने इस जो है वो इसका अपना मौक़िफ़ देंगे। बहरहाल दरअसल अगर ये 26वीं आइनी तरमीम पास हो जाती है तो फिर यकीन मानिए कि पाकिस्तान की ये गवर्नमेंट जो है, ये 5 साल पूरे करेगी और इन्हें कोई नहीं हिला सकेगा। ये बिल्कुल कन्फर्म बात है। और अगर ये आइनी तरमीम हुकूमत पास नहीं करवा सकती तो फिर यकीन मानिए कि पाकिस्तान में एक नया सियासी बहरान खड़ा हो जाएगा, जिसका पाकिस्तान को बहुत नुकसान होगा, पाकिस्तान की मईशत को नुकसान होगा और पाकिस्तान के अवाम को नुकसान होगा। हो सकता है कि नए इलेक्शन की तरफ जाया जाए, पाकिस्तान के अरबों रुपए का फिर ज़्यादा नुकसान होगा और जो पाकिस्तान की मईशत जो बड़ी मुश्किल से पटरी पर चढ़ी है, वो फिर से पटरी से उतर जाएगी। ये बड़ा बहरहाल कॉम्प्लिकेटेड किस्म का इस वक्त जो इशू बना हुआ है। लेकिन लगता ये है कि हुकूमत के पास अब नंबरिंग ऑफ गेम पूरी हो चुकी है। हुकूमत अब बासानी इस तरमीम को पास करवा लेगी, सेनेट से भी और कौमी असम्बली से भी। दोनों असम्बलियों से, दोनों ईवानों से ये पास हो जाएगी और सदर साहब इस पर फौरी दस्तखत कर देंगे और ये आइन में तरमीम हो जाएगी। और मेरी इतला के मुताबिक एक 27वीं तरमीम भी इसके बाद आएगी, जिसमें जो है वो कोटा सिस्टम का जो है वो ख़ात्मा किया जाएगा। ये मेरा जो तोता ख़बर लेके आया, ये उसके मुताबिक 27वीं तरमीम भी 26 तरमीम के बाद आने वाली है। बहरहाल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के इलेक्शन होने वाले हैं। उस इलेक्शन में जो है वो उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने अपनी हतमी लिस्ट जारी कर दी है और उसमें इमरान खान साहब का नाम नहीं है। उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि इमरान खान चूँकि वो सियासी वर्कर हैं, सियासी रहनुमा हैं और हम अपनी जो यूनिवर्सिटी है, इसमें सियासी लोगों को जो है वो उसका चांसलर नहीं बनाते ताकि हमारी यूनिवर्सिटी में सियासत का अमल दखल ना हो। उन्होंने इस तरह इमरान खान साहब का जो नाम है वो लिस्ट से आउट कर दिया गया है। जुल्फ़ी बुखारी जो बड़े सरगर्म थे वहाँ पे इमरान खान को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर बनाने के लिए, उनका कहना है कि जो यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया है उस पर दबाव डाला गया है, उस पर जो है वो प्रेशर डाला गया, जिसकी वजह से इमरान खान का नाम चांसलर की लिस्ट से जो ड्रॉप करवाया गया है। लेकिन जो इंतज़ामिया है, यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया है, उनका कहना है कि हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं है। इमरान खान को मेरिट लिस्ट पे जो जितने भी लोगों को हमने डीलिस्ट किया है, वो मेरिट पे किया है। वो इमरान खान इलेक्शन लड़ने की अहलियत नहीं रखते। उनके वो हमारे जो रूल्स हैं, उस रूल्स पे पूरा नहीं उतरे, इसलिए उनको
فرق کر دیا گیا ہے۔ بہرحال عمران خان جو ہے وہ اب الیکشن نہیں لڑ سکیں گے، اب وہ الیکشن سے باہر ہو گئے ہیں۔ پی ٹی آئی کا جو یہ ایک ہوا بنا ہوا تھا کہ ہم عمران خان جو آکسفورڈ یونیورسٹی کا الیکشن لڑیں گے، وہ چانسلر بن جائیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، وہ ان کا خواب ادھورا رہ گیا، ان کا خواب جو ہے وہ شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکا ہے۔ اس کے بعد اب ہم آتے ہیں نجی کالج میں۔ جو یونیورسٹی ہے، اس نجی کالج ہے، وہ نجی کالج میں ایک بچی کے ساتھ، فرسٹ ایئر کی بچی ہے، اس کے ساتھ ریپ کا معاملہ ہے کہ اس کو سیکیورٹی گارڈ نے جو ہے وہ بیسمنٹ میں لے جا کر اس کا ریپ کر دیا، اس کے ساتھ زیادتی کر دی ہے۔ اس کو باقاعدہ اس کے ایک مہم چلائی گئی اور اس کی ویڈیو وائرل کروائی گئی۔ جو ویڈیو وائرل ہوئی اس کے مطابق طلبہ میں شدید غم و غصہ پایا گیا، اور پنجاب کے تمام شہروں میں بڑے بڑے احتجاجات ہوئے، طلبہ تنظیموں میں بڑے بڑے احتجاجات کیے۔ پنجاب کالج کو بہت زیادہ نقصان کیا گیا، ان کے شیشے توڑ گئے، ان کے املاک توڑ گئی، فرنیچر توڑ دیا گیا، بہت زیادہ توڑ پھوڑ کی گئی۔ لیکن اس کے بعد پیچھے جب اس کی تحقیقات کی گئی تو اس کے معاملہ پیچھے کچھ اور ہی نکلا۔ ایس پی شہریار بانو کو اس کا جو انویسٹیگیشن آفیسر مقرر کیا گیا تھا، انہوں نے اس کی انویسٹیگیشن کی تو وہ بچی جو جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اس کے والد اور چچا نے آ کے ویڈیو بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہماری بچی کے ساتھ کسی قسم کی کوئی زیادتی نہیں ہوئی، ہماری بچی تو گھر پہ موجود تھی، ہماری بچی جو پاؤں سلپ ہونے کی وجہ سے وہاں سے وہ گری ہے، جس کی وجہ سے اس کی بیک بون جو ہے اس پہ چوٹ لگی ہے، یا اس میں کچھ فریکچر آ گیا، جس کی وجہ سے اس کو آئی سی یو میں داخل کروانا پڑا ہے۔ وہ ہاسپٹل میں آئی سی یو میں ایڈمٹ ہیں۔ جب سی سی ٹی وی کیمروں کو جب کھنگالا گیا تو وہاں بھی ایسی کوئی شواہد نہیں ملے۔ بچی دراصل اس دن کالج آئی ہی نہیں تھی۔ اور جس گارڈ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، وہ گارڈ ان دنوں چھٹیوں پہ تھا، ان کو حراست میں لیا گیا۔ اس نے کہا جی میں تو اس دن چھٹی پہ تھا، میں تو اس شہر میں نہیں تھا، موجود ہی نہیں تھا اس جگہ پہ۔ بارہ پھر اس کی جب پوری تحقیقات کی گئی، اس کا پورا ڈیٹا چیک کیا گیا تو واقعی وہ اس وقت اس علاقے میں یا شہر میں موجود نہیں تھا۔ وہ شہر سے دور کے اپنے گاؤں سرگودا کے قریب اس کا گاؤں تھا، وہاں پہ یا شہر وہاں پہ وہ موجود تھا، وہ لاہور میں موجود نہیں تھا۔ اس کے جب سی سی ٹی وی کیمروں کی وجہ سے جب مدد کیا دیکھا گیا تو پھر بھی وہ اس کے بیان کی تصدیق ہو گئی ہے۔ اب اس کے بعد جب یہ ساری معاملے کی تحقیق کی تو پتہ چلا کہ اس سب کے پیچھے زرتاج گل کی بہن اس کے پیچھے تھی، جس کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ اور وہ جو لڑکی جس نے یہ ویڈیو بنائی تھی، اس نے بھی بیان دے دیا ہے کہ مجھے ایک ٹیچر نے کہا تھا کہ یہ آپ بیان بنائیں، یہ اس بچی کی آپ ویڈیو بنائیں تاکہ اس بچی کے لیے کچھ کیا جا سکے، اس کی ہیلپ کی جا سکے۔ یہ ایک بڑا ہی خوفناک قسم کا ایک منصوبہ تھا جو سامنے آ گیا ہے، اور اگر اس کو دیکھا جائے تو ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، ہم اپنے ذاتی مقاصد کے لیے ہم کہاں تک گر سکتے ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے، یہ ایک سیاسی پارٹی کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے، تو اگر یہ سیاسی پارٹی کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے تو یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم سیاسی مقاصد کے لیے ہم کس حد تک گر گئے ہیں۔ ایک بچی ہے، اس کو بدنام کر کے رکھ دیا گیا ہے، ہمارے پورے شہر میں آگ لگا دی گئی ہے۔ دراصل جو اس کے پیچھے جو معاملہ جو نظر آ رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک سیاسی پارٹی پاکستان میں بھی طلبہ تنظیم، جس طرح کے بنگلہ دیش میں ایک طلبہ تنظیم چلی تھی جس نے حکومت کا تختہ الٹ دیا تھا، اسی طرح کی ایک تنظیم یہاں بھی وہ ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں تاکہ پاکستان میں بھی یہ گورنمنٹ کا تختہ جو طلبہ تنظیموں کے ذریعے الٹا جا سکے۔ پر یہ ایک گھناؤنا کھیل تھا جو پکڑا گیا ہے، جس کی پرتیں کھل گئی ہیں، اب وہ سامنے آ رہے ہیں، اور وہ 60 ایسے اکاؤنٹ سامنے آئے ہیں جہاں سے بیک وقت یہ ویڈیو جو اپلوڈ کی گئی ہے، اس کو جو ہے وہ وائرل کیا گیا ہے۔ اب ان لوگوں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع ہو گیا، اور وہ لوگ جو ہے وہ سرکاری مہمان بنے گے، اور ان کی بھی اچھی خاصی درگت بنے گی، اور ان کو اس کا خمیازہ بھی بھگتنا پڑے گا۔ جو اس میں شامل ہوگا سب کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ پی ٹی آئی جو ہے وہ تتر بتر ہونے جا رہی ہے۔ پی ٹی آئی نے اپنے ہی جو رہنماؤں ہیں ان کو غدار کہنا شروع کر دیا، ان کے خلاف باقاعدہ ٹرولنگ شروع ہو گئی ہے۔ اسد کیسر صاحب ہیں، ان کے بارے میں بھی ان کو بھی غدار کہا جا رہا، علی من گنڈا پور کو بھی غدار کہا جا رہا، عمر ایوب کو بھی غدار کہا جا رہا۔ حالانکہ یہ سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بڑی سختیاں برداشت کی ہیں، لیکن پی ٹی آئی کا ساتھ نہیں چھوڑا، اپنی پارٹی کا ساتھ نہیں چھوڑا، ان کو بھی غدار قرار دے دیا ہے۔ یعنی پی ٹی آئی کی دست برد سے کوئی بھی محفوظ نہیں ہے، نہ اپنے نہ غیر۔ اب ایک ڈاکٹر زرکا صاحب ہیں، وہ سینیٹر ہیں پی ٹی آئی کی، بہت ہی پڑھی لکھی اور شریف خاتون ہیں، اچھی خاتون ہیں، پولائٹلی خاتون ہیں۔ ان کے بارے میں جو ہے وہ ایسی ٹرولنگ کی گئی ہے، ان کو اتنا بدنام کیا گیا، ان کی اتنی بدنامی کر دی گئی ہے، ان کو غدار کر دیا گیا ہے
کہ آخر وہ بیچاری اتنی حد تک پریشان ہوئی کہ انہیں ایک ویڈیو بیان جاری کرنا پڑا کہ میں عمران خان کے ساتھ ہوں، میں پاکستان کے ساتھ ہوں، میرا بیٹا بہرحال لاپتہ ہے۔ وہ ایک طرف سے وہ بھی اپنے بیٹے کی طرف سے پریشان ہیں، دوسرا پی ٹی آئی کے جو کارکنان ہیں انہوں نے ان کا ناطقہ بند کیا ہوا ہے۔ پی ٹی آئی کے اپنے ہی لیڈران ایک دوسرے کی طرف انگلیاں اٹھا رہے ہیں، ایک دوسرے کو غدار قرار دے رہے ہیں۔ دراصل پی ٹی آئی جو ہے وہ انتشار کا شکار ہو چکی ہے، پی ٹی آئی کو ایک دوسرے پر بھی اعتبار نہیں ہے، پی ٹی آئی تتر بتر ہو گئی ہے، پی ٹی آئی اب ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ یہ کسی بھی وقت یہ پی ٹی آئی بکھر سکتی ہے، کیونکہ ان کے اپنے رہنماؤں کو، اپنے لیڈروں کو بھی ایک دوسرے پر اعتبار نہیں، رہنماؤں کو بھی ایک دوسرے پہ اعتبار نہیں، نہ کارکنوں کو ایک دوسرے پر اعتبار ہے، نہ کارکنوں کو لیڈروں پہ اعتبار ہے۔ تو یہ جو پی ٹی آئی کے جو کارکنان ہیں وہ کسی کو معاف نہیں کرتے، ایون کہ وہ ایک دفعہ تو وہ عمران خان کی بہن کے خلاف بھی انہوں نے جو ہے وہ اس طرح کی ٹرولنگ شروع کر دی تھی۔ پی ٹی آئی کے دستور سے کوئی بھی محفوظ نہیں ہے، یہ ایک ان کے خلاف، ان کے اندر ایک اخلاقی دیوالیہ پن ضرور پایا جاتا ہے، جس کی ذمہ دار پر میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی قیادت ہے۔ پارٹی قیادت نے اپنے کارکنوں کی صحیح طرح سے تربیت نہیں کی، اور وہ اب یہ شتر بے مہار قسم کے جو کارکن ہیں وہ بنتے جا رہے ہیں، اور وہ کسی کو بھی کسی بھی وقت وہ ذلیل کر سکتے ہیں۔ پر جو میرے پاس خبریں تھیں وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لی ہیں۔ اگر آپ کے پاس کسی قسم کی کوئی خبر ہو تو وہ بھی مجھے کمنٹ ضرور کریں، لیکن تہذیب کے ساتھ۔